اچھا یہ بتائیں کیا آپ نے گارنٹی کیا دی ہے، کیونکہ جو پاور سیکٹرز میں جو انویسٹرز رہے ہیں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر، ان کا تجربہ جو ہے وہ میٹھا بھی رہا ہے اور بہت تلخ بھی رہا ہے، اور یہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ جب حکومت اپنا موڈ بدلتی ہے تو وہ کیا کچھ کر سکتی ہے، اس کا احساس بھی ان کو ہو گیا ہے، اور ریگولیٹری بھی مسائل ہو جاتے ہیں، سیاسی مسئلے ہو جاتے ہیں، ایک حکومت کوئی فیصلہ کر کے جاتی ہے، دوسری حکومت آ کے اس کو بالکل الٹ دیتی ہے۔ مجھے تو یہ بڑی حیرانی ہے، اس کے باوجود 12 آپ کے پاس یہ بیڈرز یہاں پر ہیں فیسکو کے، اس جو ان آئی پی پی سے بات کر رہے ہیں، اور انکلوڈنگ کے ای بھی اس میں شامل ہے، جس کا کہ نشر ہو گیا پرائیویٹائزیشن میں، وہ کیا آپ نے ان کو گیدڑ سنگی سکھائی ہے جس کی وجہ سے ابھی تک یہ انٹرسٹ باقی ہے، اور آپ نے کیا ان کو یقین دلایا ہے کہ بھائی اب آئندہ کوئی نہ پولیٹیکل انٹرونشن ہوگی، نہ ریگولیٹری انٹرونشن ہوگی، نہ حکومت کا ڈنڈا تمہارے سر پر آئے گا؟ اچھا، دو باتیں کامران بھائی، گریٹ کویسچن۔ پہلی بات تو یہ کہ آئی پی پیز کے اندر ری نیگوسیشن ہوئی تھی، obviously we all know، لیکن اس کے علاوہ تو پاکستان میں بہت ساری ایسی سیکٹرز ہیں، ایسی پروجیکٹس ہیں جس کے اندر ماشاءاللہ پرائیویٹ سیکٹر از میکنگ گڈ منی، لیکن کوئی ایسی ری نیگوسیشن جیسی چیز نہیں ہوئی ہے ایون انرجی سیکٹر کے اندر۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی چیز ہوگی، بیکاز یہ تمام چیزیں جو ہم نے تجربے سے سیکھی ہیں آئی پی پیز اور باقی چیزوں کے، تو وہ ہم کیٹر فور کر رہے ہیں یہاں پر۔ تیسری بات یہ کہ اوور آل جو ڈسٹریبیوشن سیکٹر ہے اس کا سائز کوئی اتنا بڑا نہیں ہے، جیسے کہ اگر آپ ایک ڈسکو 100 سوا 100 150 بلین کی بھی لیتے ہیں تو اوور آل پورا سیکٹر تقریباً 3 ساڑھے 3 4 بلین ڈالر سے اوپر کا نہیں ہے، جس میں کہ 3-4 ہزار میگا واٹ کا پاور پلانٹ لگتا ہے، تو سائز اتنا بڑا نہیں ہے۔ تو اس کے اندر ایک تو یہ خطرات جو ہیں، جو رسک ہیں، ایک تو یہ نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ یہ جو پروڈکٹ ہے ڈسکو کی، it's a very attractive product. Although on one hand یہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں سولرائزیشن یا ٹیکنالوجی چینج کی وجہ سے شاید سیلز وغیرہ افیکٹ ہوں، لیکن انویسٹر جو انویسٹ کرے گا اس کے اوپر ایٹ لیسٹ روپی بیس ریٹرن تو اس کو فکس ملے گا، اور اس کے بعد اور وہ انریزنیبل نہیں ہوگا۔ اگر آپ بینک میں پیسہ رکھتے ہیں، آپ کو 10-12% اگر ملتا ہے، یہاں پر اگر آپ کو 14%-15% ملتا ہے تو کوئی اتنا زیادہ ریٹرن نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اگر لاسز کم ہوں گے، ریکوری بہتر ہوگی، تو جو بینیفٹ ہوگا اس میں انویسٹر کا فائدہ ہوگا۔ تو اس کی آئی تھنک جو پیکیجنگ کی گئی ہے وہ ایسے کی گئی ہے کہ کنزیومر کا بھی فائدہ ہو اور انویسٹر کا بھی فائدہ ہو، کیونکہ اگر انویسٹر پیسے نہیں بنائے گا تو وہ نہیں آئے گا، اور اگر کنزیومر کا فائدہ نہیں ہوگا تو گورنمنٹ کا فائدہ نہیں ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ٹیرف نیچے ہو۔ دیکھیں جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں نا، ان کا انفراسٹرکچر بہت ہی میسو ہے۔ پورے پاکستان میں 38 ملین تقریباً کنزیومرز ہیں، 3 کروڑ 80 لاکھ، جو کہ بہت بڑا نمبر ہے۔ پورے پاکستان کے جتنے بھی عوام ہے اس کے پاس ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی ایکسیس ہے، تقریباً 40 ملین کو اگر آپ ملٹیپلائی کریں 5-5.5 لوگ پر ہاؤس ہولڈ ہوتا ہے ایوریج، تو 20-22 کروڑ لوگوں کی ایکسیس ہے ان تمام ڈسکوز کی۔ تو جو ڈسکو کا مالک ہے، اگر آپ سوچیں اس کے پاس اتنا اچھا کیپٹیو کنزیومر ہے، فار ایگزامپل فیصل آباد گجرانوالہ میں 40 سے 50 لاکھ کنیکشن ہے، تو جو فیصل آباد گجرانوالہ لے گا اس کے پاس 2-2.5 کروڑ کنزیومر ہوگا جس کو وہ اور بہت ساری پروڈکٹس بیچ سکتا ہے۔ تو یہ جو ڈیٹا ہے یہ ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز نے آج تک استعمال نہیں کیا ہے، پرائیویٹ سیکٹر اس کو استعمال کرے گا۔ سیکنڈلی ان کا جو انفراسٹرکچر پھیلا ہوا ہے اس کے اندر کچھ ایسی زمینیں ہیں یا پراپرٹیز ہیں جو کہ استعمال نہیں ہو رہی ہیں، وہ پاور سیکٹر سے ریلیٹڈ چیزوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہیں، وہاں پر سولر پینل لگ سکتے ہیں، بیٹری اسٹوریج چیزیں لگ سکتی ہیں۔ تو یہ ہم ملک کا انفراسٹرکچر، کسٹمر ڈیٹا بیس جو یوز نہیں کر رہے، یہ پاور سیکٹر یوز کرے گا، پرائیویٹ سیکٹر یوز کرے گا۔ لاسٹلی ہمارے ملک میں ابھی تک کمپیریٹیو مارکیٹس نہیں بنی ہیں۔ اگر کمپیریٹیو مارکیٹس ہم نے اس ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی سیل کے ساتھ اگر ہم نے کمپیریٹیو مارکیٹس کو فاسٹ ٹریک کر لیا تو ملک میں جو ڈسکوز کے مالک ہیں وہ جنریشن پلانٹ بھی لگا سکتے ہیں، آگے جا کے وہ پاور بیچ سکتے ہیں، تو اس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر کا بھی بہت فائدہ ہے اگر اس چیز کو صحیح طرح مانیٹائز کیا جائے۔ جہاں تک ملک کا سوال ہے ہمارا اور کنزیومر کا، جب پرائیویٹ سیکٹر آئے گا تو لاسز کم ہوں گے، ریکوری بہتر ہوگی، تو اس سے آٹومیٹکلی ٹیرف بہتر ہوگا۔ آج کی تاریخ میں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے برڈن اٹھایا ہوا ہے ان لوگوں کا جو بجلی چوری کرتے ہیں، بل پے نہیں کرتے۔ سیکنڈلی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں بجلی کا ریٹ نیچے آئے تو ہمیں اپنا انفراسٹرکچر ماڈرنائز کرنا پڑے گا، اس کے بغیر یہ چیز نہیں ہوگی۔ آج تک ہم نے اسمارٹ میٹر نہیں لگائے، ہمارا انفراسٹرکچر پرانا ہے، تو یہ تمام چیزیں جب ہوں گی، اور لاسٹلی جو اوور آل یونیفارم ٹیرف ہے پورے ملک میں آنے والے وقتوں میں، امیجیٹلی تو نہیں بٹ اگلے چند سالوں میں انشاءاللہ وہ بھی آئی تھنک بہتر اس طریقے سے ہوگا کہ ہر ریجن میں آپس میں کمپٹیشن ہوگا۔ تو یہ چیزیں ضروری ہیں نہ صرف پاور سیکٹر صحیح کرنے کے لیے کامران بھائی، بلکہ پوری اکانومی صحیح کرنے کے لیے۔ تو دس از اے ویری امپورٹنٹ پرائیویٹائزیشن فار دا کنٹری۔ تو یہ جب ہو جائے گی تو بجلی کتنی سستی ہو جائے گی؟ کیونکہ یہ جو اس کو اب اون کریں گے یا جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان کو پیسے بنانے ہیں۔ اب یہ زمانہ آلٹرنیٹ انرجی کا ہے، ہم گرین انرجی میں ہیں، ہم اس وقت
پاکستان میں دنیا کی سب سے بڑی سولرائزیشن ہوئی ہے، تو یہ اگر یہ ٹیرف کم نہیں ہوا تو ان کے پاس گھاگ کہاں سے آئے گا؟ کون ان کی بجلی لے گا؟ تو وہ کیسے ممکن بنائیں گے؟ وہ کیا بزنس ماڈل ہے؟ کیمرہ پہ دیکھیں، آپ کی جو ہمارے ملک میں بجلی کے جو ریٹ ہے نا، اس میں ٹیکسز اگر میں ہٹا دوں تو ٹیکسز ہٹا کے جو آپ کی جو پاور کاسٹ ہے اس میں 85% تقریباً جنریشن کا کمپوننٹ ہے. تو جو میجر کمپوننٹ ہے وہ جنریشن کا ہے. اب جب تک جنریشن کی ان کا جو ریٹرن ہوگا ڈسکس کرے تو بہت ہی چھوٹا سا کمپوننٹ ہے. اگر ایک 100 سوا 100 150 کو ہوئی اور 15% بھی ریٹرن ہوا تو 15-20 ارب کا نفع ہے. تو کوئی بہت بڑا نمبر نہیں ہے ان دا اوور آل اسکیم آف تھنگس. پاور سیکٹر ہمارا 4000 ارب روپے کا سیکٹر ہے. تو اگر ہمیں بجلی کا ریٹ کم کرنا ہے تو اس کا طریقہ ہے کہ ہم جنریشن میں کمپٹیشن لائیں. اس وقت ہم سنگل بائر ماڈل میں. تو ان ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن میں ہمیں جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ ہم کس طریقے سے جنریشن میں کمپٹیشن لائیں تاکہ ملک میں آنے والے وقتوں میں رینیویبل پلانٹس لگیں جس سے کہ ہماری جنریشن کی کاسٹ نیچے آئے گی. اور اس کے فارمولا پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم کمپٹیشن کو فاسٹ ٹریک کریں تاکہ بجلی کا ریٹ نیچے آئے. یہ امیڈیٹلی نہیں ہوگا. جو آپ کو شروع میں 1-2 سال میں جو چینجز نظر آئیں گی وہ لاسز بہتر ہوں گے، ریکوری بہتر ہوگی. جہاں تک جنریشن مکس کا سوال ہے اس کی بہتری ہوتے ہوتے 4-5 سال لگیں گے. لیکن ونس دس از ڈن تو یو ول سی کہ آہستہ آہستہ گریجولی امپروومنٹ آنا شروع ہوں گی اور پاور ریٹ آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہوگا. یہ بتائیے کتنا ریفارم کیا آپ نے سسٹم؟ یہ جو بجلی چوری ہے، لائن لاسز ہیں، جو ان پیڈ بلز ہیں، یہ تمام جو ریکٹس ہیں، یہ انہیریٹ کرے گا جو لوگ آئیں گے؟ جی وہ انہیریٹ تو کریں گے، لیکن اس کی جو بڈ سٹرکچرنگ ہوگی. پہلی بات تو یہ کہ یہ لاسز ابھی بھی 0.5% 1% اوپر نیچے ہے پچھلے 4-5 سالوں میں 10 سالوں میں. کوئی میسو تو اس میں امپروومنٹ ہوئی نہیں ہے. وہ اسی لیے نہیں ہو سکتی ہے کہ جب تک گورنمنٹ کے پاس ہے تو وہ بڑا مشکل ہے ان کو صحیح کرنا. اب جو آئیں گے جو انویسٹرز وہ ظاہر بات ہے ان چیزوں کو دیکھیں گے. لیکن ایک طرف تو یہ لاسز ہیں، لیکن کامران میں جب ان لاسز کو امپروو کیا جائے گا تو اس میں جو فائدہ ہوگا وہ انویسٹر کا بھی ہوگا اور کنزیومر کا بھی ہوگا. کراچی الیکٹرک جب پرائیویٹائز ہوئی تھی تقریباً 40-42% اس میں لاسز تھے، آج 15-16% کے قریب ہیں. تو اوور آل جب پرائیویٹ سیکٹر آئے گا تو جو لاسز ریڈیوس ہوں گے تو اس سے کنزیومر کا اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں کا فائدہ ہوگا. تو اٹ ول بی اے ون ون انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ جناب محمد علی ہمارے ساتھ موجود تھے. بہت امپورٹنٹ پاکستان کے لیے یہ مرحلہ ہوگا. پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے پاکستان کے بجلی نظام کی.